بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے دن کی سختیوں کو جب مجرم اور گناہگار لوگ دیکھیں گے تو وہی ان کو یاد آئے گا کہ دنیا میں بھی جب کوئی مشکل آتی تھی، کوئی کام نہیں بنتا تھا تو لے دے کر ہم کام نکال لیا کرتے تھے، رشوت دے کر اپنا کام سیدھا کر لیا کرتے تھے، یا کوئی اور سفارش لگا کر اپنا کام نکال لیا کرتے تھے۔ تو کیا قیامت کے دن بھی ایسا ہوگا کہ جب آدمی پھنس جائے گا اور کوئی راستہ اس کے سامنے نظر نہیں آئے گا تو کیا وہاں بھی لینا دینا چلے گا؟ تو قرآن کریم کی سورہ معارج میں ارشاد ہے، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا۔ مجرم چاہے گا کہ کسی طرح اپنی سزا کے بدلے میں اپنی اولاد کو، بیوی کو، بھائی کو، حتیٰ کہ اپنا سارا کنبہ جس کے ساتھ رہتا تھا، بلکہ زمین میں جو کچھ ہے وہ سب بطور رشوت کے دے دے اور پھر اسے چھٹکارا مل جائے، لیکن ہرگز ایسا نہ ہوگا۔ یہ بتائیے کتنی بڑی رشوت ہے؟ اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بھائی، حتیٰ کہ پورا کنبہ، پورا خاندان، اور زمین میں جو کچھ ہے، جتنے بھی زیورات ہیں، خزانے ہیں، سارا مال و دولت اگر اپنی جان بچانے کے لیے بدلے میں دے دے تب بھی اس کی جان نہیں بچ سکتی۔ کہتے ہیں لیکن ہرگز ایسا نہ ہوگا، قیامت کے دن اپنے بدلے میں عزیز و قریب، مال و دولت، بلکہ ساری زمین دے کر جان چھڑانے تک کے لیے انسان راضی ہوگا، مگر وہاں اعمال کے سوا کچھ پاس بھی نہ ہوگا۔ اور عزیز قریب کیوں کسی کے بدلے میں اس دن کی مصیبت میں پڑنا گوارا کریں گے؟ بالفرض اگر کسی کے پاس کچھ ہو اور کوئی کسی کی طرف سے اپنی جان کو بدلے میں دینے کو تیار بھی ہو جائے تو قبول نہ ہوگا۔ اول تو وہاں کسی کے پاس کچھ ہوگا بھی نہیں، عزیز و اقارب، دوست و احباب، اولاد، رشتہ دار، بیوی وغیرہ سب ہوں گے تو، لیکن کوئی کسی کی پرواہ نہیں کر رہا ہوگا۔ اگر کوئی پرواہ کرے گا بھی تو اللہ کی طرف سے قابل قبول نہیں ہوگا۔ سورہ آل عمران میں اس کی وضاحت کر دی گئی ہے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور حالت کفر میں مر گئے، سو ان میں سے کسی کا زمین بھر کر سونا بھی نہ لیا جائے گا۔ زمین جتنی بڑی ہے، اگر اس کے بقدر سونا بھی بدلے میں دیا جائے گا تو قبول نہیں ہوگا، اگرچہ اپنی جان کے بدلے اس کو دینا بھی چاہے۔ اللہ اکبر، کیسی پریشانی اور مجبوری اور بے کسی کا عالم ہوگا۔ لہذا اللہ نے دنیا میں ابھی زندگی دے رکھی ہے، سانس آ جا رہے ہیں، جان میں جان ہے، یہ اسی لیے ہے تاکہ اس بڑے دن کی پریشانی اور وہاں کی مجبوریوں اور مشکلات سے بچنے کا ہم سامان اکٹھا کر لیں۔ وہاں جانے کے بعد پھر آدمی یہ کوشش کرے گا کہ دوبارہ دنیا میں آ جائیں، اور یہاں آنے کے بعد پھر دوبارہ اللہ کی خوب عبادت کریں گے، سجدے سے سر بھی نہیں اٹھائیں گے، اللہ کی عبادت حمد و ثنا ہی میں زندگی گزار دیں گے، لیکن یہ چانس دوبارہ نہیں دیا جائے گا۔ یہ زندگی اللہ نے دے رکھی ہے، یہ کافی ہے آخرت بنانے کے لیے اور وہاں کی لامحدود زندگی کو اچھا بنانے کے لیے۔ چنانچہ سورہ الف لام میم سجدہ میں فرمایا، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ اور اگر تم وہ وقت دیکھو جب کہ مجرم اپنے پروردگار کے سامنے سر جھکائے ہوئے کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے معبود، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، ہمیں آپ دنیا میں لوٹا دیجئے، ہم نیک کام کریں گے، اب ہمیں یقین آ گیا۔ اس وقت عجیب منظر دیکھو گے۔ اس وقت کا وہاں کہنا، سننا یا دنیا میں آنے کی تمنا بالکل کارگر نہیں ہوگا، اس پر کوئی کام نہیں رکھے گا۔ لیکن اول تو انہیں دوبارہ دنیا میں بھیجا ہی نہ جائے گا، اور اگر بھیج بھی دیا جائے تو پھر نافرمانی کریں گے۔ چنانچہ فرمایا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ سورہ انعام کی آیت ہے، اگر انہیں لوٹا دیا جائے تو پھر وہ گناہ کریں گے جن کی ممانعت کی گئی ہے، بے شک یہ بڑے جھوٹے ہیں۔ یہ کہہ ہی رہے ہیں، خالی ان کو دوبارہ بھیج دیا جائے تو پھر بھی اسی طریقے سے زندگی گزاریں گے جیسا کہ گزار کر آئے ہیں۔ سرداروں پر لعنت سورہ سبا میں فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا وَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنتُمْ مُجْرِمِينَ۔
وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا۔ کاش تم وہ وقت دیکھو جب ظالم اپنے پروردگار کے پاس کھڑے ہوئے ایک دوسرے پر بات ٹال رہے ہوں گے۔ جو لوگ دنیا میں چھوٹے سمجھے جاتے تھے ان لوگوں سے کہیں گے، جو دنیا میں بڑے سمجھے جاتے تھے چھوٹے لوگ بڑوں سے کہیں گے، یعنی ماتحت لوگ اپنے سرپرستوں سے بڑوں سے کہیں گے، اگر تم نہ ہوتے تو ہم یقیناً مومن ہوتے، یعنی اگر تم نہ ہوتے ہمارے سروں پر، ہمارے بڑے اگر تمہیں نہ بنایا جاتا تو آج ہم مومن ہوتے، لیکن ہم نے تمہیں اپنا بڑا مان کر اور تمہاری اقتدا کر کے اپنا کیا کر دیا، نقصان کر دیا، اپنی آخرت برباد کر دیا، اگر تم نہ ہوتے تو ہم سیدھے راستے پر ہوتے۔ یہ سن کر بڑے لوگ چھوٹوں سے کہیں گے کہ کیا ہم نے تم کو ہدایت سے روکا تھا جب تمہارے پاس ہدایت آئی تھی، بلکہ تم خود مجرم ہوئے۔ وہ بڑوں کو جواب دیں گے بلکہ تمہارے رات دن کے فریب و چال بازیوں نے ہی ہمیں گمراہ کیا جب تم ہمیں اللہ پاک کے ساتھ کفر کرنے اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا حکم دیتے تھے، یعنی تم نے ہی تو ہمیں راہ راست سے ہٹا کر رکھا، تم ہی نے کہا کہ یہی سیدھا راستہ ہے، اسی پر آج تک سب لوگ رہے ہیں، اسی پر مرے ہیں، ہمارے بڑوں نے بھی یہی راستہ گزارا تھا، لہذا تمہیں بھی اسی راستے پر رہنا ہے۔ تم نے ہی ہمیں تاکید کی تھی اس گمراہی کے راستے پر ڈٹے رہنے کی، تو تمہارے اس تاکید کی وجہ سے آج ہمیں اس کا نقصان دیکھنا پڑ رہا ہے۔ ان آیات میں باطل کے سرغنوں اور کفر و شرک کے لیڈروں اور ان کی بات پر چلنے والوں کا آپس میں جو مباحثہ قیامت کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حضور خداوندی میں ہوگا اس کو نقل فرمایا گیا ہے۔ چھوٹے کہیں گے کہ لیڈروں تم نے ہمارا ناز کر دیا، خدا سے باغی کیا۔ لیڈر کہیں گے کہ ہم نے کب تم کو کفر و شرک پر مجبور کیا، کب تمہارا ہاتھ پکڑ کر روکا، تم نے خود ہی کفر کیا، خود مجرم ہو۔ چھوٹے کہیں گے کہ تم نے زبردستی تو مجبور نہ کیا تھا، مگر تمہاری چالوں اور فریب کاریوں نے ہم کو حق ماننے اور اللہ کے رسولوں کے اتباع سے باز رکھا، روکے رکھا۔ چنانچہ سورہ صافات میں اور فرمایا وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر جواب و سوال کرنے لگیں گے۔ جو تابع تھے وہ اپنے لیڈروں سے کہیں گے کہ ہمارے پاس تمہاری آمد بڑے زور سے ہوا کرتی تھی۔ لیڈر کہیں گے کہ بلکہ تم خود ہی ایمان نہیں لائے تھے اور ہمارا تم پر کوئی زور تو تھا ہی نہیں، بلکہ تم خود ہی سرکشی کیا کرتے تھے، سو ہم سب پر ہمارے رب کی بات ثابت ہو گئی کہ ہم کو مزہ چکھنا ہے، تو ہم نے تم کو بہکایا، ہم خود بھی گمراہ تھے۔ اسی لیے آدمی کو اپنی عقل بھی استعمال کر لینی چاہیے، اپنا علم بھی استعمال کر لینا چاہیے، خالی اپنے بڑوں کے اوپر ہی سب کچھ اطمینان اور بھروسہ کر کے اپنی آخرت برباد نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی اگر دائیں بائیں سے کچھ کہہ رہا ہے تو اس پر بھی کان رکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے یہ صحیح ہو اور ہمارے بڑے غلط ہوں، ہم غلط ہوں۔ آج بھی جتنے گمراہ فرقے ہیں، باطل طاقتیں ہیں اور بدعتوں کے اندر جو لوگ ملوث ہیں، ان کو بھی اپنے عقل و دماغ سے کام لینا چاہیے، صرف اس لیے نہیں کہ ہمارے بڑے اسی راستے پر تھے تو ہم بھی اسی راستے پر چلیں گے، بلکہ دائیں بائیں سے سننا بھی چاہیے کہ بڑے دلیل نہیں ہیں، دلیل ہیں قرآن و سنت۔ قرآن و سنت میں اگر دلیل مل رہی ہے تمہارے اس عمل کی تو اس کو مانو، اپناؤ، بالکل اس کے مطابق زندگی گزارو، اور اگر قرآن و سنت سے اس کی دلیل نہیں مل رہی ہے تو محض بڑوں کے طور و طریقوں کی وجہ سے اس عمل کو کرنا یہ کہیں کہ عقل مندی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔